السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان دعا چیلنج کا آج 16 ڈے ہے اور ہم 16 دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 16 میں۔ لیکن آیت نمبر 16 کی دعا پڑھنے سے پہلے ہم کوشش کریں گے آیت نمبر 17 کو سمجھ لیں، کیونکہ آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان نیک لوگوں کی، ان تقوی والے لوگوں کی صفتیں بیان کی ہیں جو اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ تو وہ کیا صفتیں ہیں میرے بھائی اور بہنوں؟ وہ صفت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ 5 بہترین صفتیں اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کی بتائی ہیں۔ وہ کیا 5 صفتیں ہم دیکھتے ہیں؟ پہلے الصابرین، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ کس چیز پر صبر کرتے ہیں؟ جب آپ اللہ کے دین پر چلتے ہیں اور آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ صبر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک نوکری ملتی ہے، اس نوکری کا اوقات جو ہے جمعہ سے ٹکراتے ہیں، تو آپ یا تو جمعہ پڑھیں گے یا نوکری کریں گے، تو آپ اس نوکری کو سیکریفائس کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا صبر۔ آپ اپنی 5 وقت کی نماز مکمل کرنے کے لیے آپ اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر والوں کے چیزوں کو، یہ سب کو آپ مینج کرتے ہیں تاکہ آپ کی 5 وقت کی نماز مکمل ہوتی رہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ادا ہوں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جو ہے نا، اور خواتین کو مثال کے طور پہ حجاب کرنے کے لیے، تو آپ حجاب کرتی ہیں جبکہ آپ کے دل کو شاید نہ پسند ہو، لیکن آپ حجاب کرتی ہیں، تو یہ آپ سیکریفائس کر رہے ہیں، یہ صبر ہے۔ آپ جو ہے کسی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، شخص آپ کو بہت پسند ہے لیکن وہ شخص تقوی والا نہیں ہے، وہ شخص دین پر قائم نہیں ہے، تو آپ سیکریفائس کر رہے ہیں، یہ ہوا صبر۔ آپ دین پر چل رہے ہیں، اس لیے کسی نے آپ کو تکلیف دی، آپ کو گالی دی، آپ کے خلاف یعنی کہ آپ کے اوپر اسلاموفوبیا کیا، آپ کو جو ہے نا کسی نوکری سے نکال دیا یا گھر سے نکال دیا یا شہر سے نکال دیا، تو یہ صبر ہوا۔ تو وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ دوسرا ہے والصادقین، یہ وہ صادق لوگ ہیں، وہ سچے لوگ ہیں جو اپنے وعدے کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنی جان و مال کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو وہ تیار ہیں، بھلے ہی ان کو مال کا نقصان ہو، بھلے ہی ان کو جان کا نقصان ہو، کوئی آپ پہ حملہ کر دے، کوئی آپ کو گالی دے دے، کوئی آپ کو قتل کر دے، آپ تیار ہیں اس پر قائم رہنے کہ آپ نے وعدہ کر دیا اللہ سے کہ میری جان اور مال اللہ کے لیے وقف ہے۔ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح صادق ہیں۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم اپنی جان اور مال تیرے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے مال اور اپنی جان دونوں گنوا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن وہ اف نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی کہ معاملات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کے جو حالات ان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں اس سے وہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ سے گریز نہیں کرتے، بلکہ وہ اس پر خوش ہیں اور اپنی وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے صادق لوگ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقانتین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرتے ہیں، جیسا اللہ کا حکم ہے عبادت کرنے کا وہ ویسے ہی عبادت کو ادا کرتے ہیں، ویسے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، یا جو ہے نا خیرات دینا ہو یا صدقہ دینا ہو، وہ اللہ کے حکم کا آتے ہی اللہ کی عبادت پوری جستجو کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو والمنفقین، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، بھلے ہی وہ غریب غربا کی مدد ہو، یتیم و فقراء کی مدد ہو، یا بیواؤں کی مدد ہو، یا پھر مساجد بنانے کا مسئلہ ہو، یا پھر مدارس کی مدد ہو، یا یتیموں کی مدد کرنا ہو، یا پڑوسیوں کی یا رشتہ داروں کی، جن کو بھی پیسے کی ضرورت ہو، وہ اللہ کا دیے ہوئے پیسے سے دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آخری 5ویں صفت ان کی یہ ہے کہ والمستغفرین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ بالاسحار، رات کے وقت میں، رات کے آخر وقت میں۔ میرے بھائی اور بہنوں، کتنا بہترین موقع ہے، رمضان کی راتیں چل رہی ہیں اور ہم سحر کے لیے اٹھتے ہیں، نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تو یا تو آپ سحر سے پہلے اٹھ کے دعا کریں، یا سحر کے بعد دعا کریں، فجر سے پہلے دعا کریں، یہ آخری اوقات کی دعا ہے، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، یہ وہ وقت ہے۔ اچھا، دعا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان صفتوں کو بیان کر کے کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ دعا یہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو دعا یہ ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم نے بے شک تجھ پر ایمان لایا ہے، اے اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، آپ کے احکامات کو ہم مانتے ہیں، آپ کی بھیجی ہوئی کتاب کو ہم قبول کرتے ہیں، آپ کے کیے ہوئے وعدوں کو ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمیں جنت میں داخل کریں گے، آپ نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو حلال کو حلال مانتے ہیں اور حرام کو حرام مانتے ہیں، آپ کی دی ہوئی شریعت کو ہم قبول کرتے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیری ہر بات پر ہم نے ایمان لایا ہے، اس کے بدلے اے اللہ فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
یعنی کہ کتنی پیاری دعا ہے کہ آپ پہلے اللہ سے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کے بدلے تو مجھے معاف فرما دے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہماری حفاظت فرما عذاب النار، دوزخ کی آگ سے، عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔